قوم سدوم کے مردوں سے بدفعلی کے گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں ہی جوڑے بنا لیے۔ مردوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے جنون میں بہت زیادہ آگے نکل گئے تو یہی وہ وقت تھا جب شیطان کی بیٹی لاقیس بنت ابلیس نے عورتوں کی جنسی خواہش کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، اور اس نے عورتوں میں ایک ایسے گناہ کی بنیاد رکھی جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن اس نے ایسا کیا کیا کہ قوم سدوم کی عورتیں ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں، اور وہ گناہ آج بھی دنیا میں زور و شور سے جاری ہے، اور جس جگہ یہ عذاب نازل ہوا وہ جگہ آج کس حال میں ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے سپر اردو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں علامات قیامت پوری ہونا شروع ہو چکی ہیں، جس میں نسل شیطانی کا تو کردار ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اپنی بدعمالیاں بھی شامل ہیں جو کہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ شیطان اور اس کی نسل نے نسل انسانی کے گرد گناہوں کو خوشنما پیش کر کے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جال بن دیا ہے جس میں سے باہر نکلنا انسانوں کے لیے اپنی عادات کی بنا پر مشکل تر ہو چکا ہے۔ ناظرین، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کی بنیادی وجہ حسد تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی عبادات کی بنیاد پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت بھی اسے سب کے سامنے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر پیش کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور تمام مخلوقات کو جن میں فرشتے بھی شامل تھے ان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس پر شیطان سجدے سے باغی ہوا، اور حسد کے مارے اس نے اللہ رب العزت سے شرط لگا لی کہ وہ قیامت کے دن تک نسل انسانی کو گمراہ کرتا رہے گا، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے جلال اور کبریائی کی بنیاد پر اسے قیامت تک مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے دل کی حسرت مٹا لے، اور پھر اللہ رب العزت اس پر ہمیشہ کے لیے عذاب نازل کر دیں۔ اس دن سے لے کر آج تک نسل انسانی کو شیطان نے قدم قدم پر گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اس نے اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال کر کی، اور اس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کروایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ نت نئے گناہ ایجاد کرتا آیا ہے۔ اس کام میں اس کی بیٹی لاقیس اس کے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ لاقیس بنت ابلیس نے قوم سدوم، جس پر حضرت لوط علیہ السلام کو معبوس کیا گیا تھا اور جن کے مردوں سے بدفعلی جیسے گناہگاری اور علت کا شکار تھے، لاقیس نے ان کی عورتوں کی تشنگی کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے ان عورتوں کو بھی گناہ کی دلدل میں دھنسانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے اس قوم پر عذاب نازل ہوا، لیکن اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جب قوم سدوم نے اپنی جنسی خواہشات کو مردوں سے ہی پورا کرنا شروع کر دیا تو وہاں کی عورتیں اپنی جنسی خواہشات اور پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے چاہا کہ وہ مردوں کو واپس اپنی طرف مائل کر سکیں تاکہ وہ کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوں اور حلال طریقے سے اپنے مردوں سے جسمانی تسکین حاصل کر سکیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور قوم سدوم کے مرد اسی گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں ہی جوڑے بنا لیے۔ مردوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے جنون میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے۔ ناظرین اکرام، یہی وہ وقت تھا جب شیطان کی بیٹی لاقیس بنت ابلیس نے عورتوں کی اس جنسی خواہش کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، اور خود کو ایک بہت ہی امیر کبیر اور خوبصورت خاتون کے روپ میں ان کے درمیان متعارف کروایا، اور ان کے درمیان وہی دکھڑے روئے کہ میرا خاوند ایک خوبصورت لڑکے کی صحبت کا شکار ہو چکا ہے اور مجھ سے منہ موڑ چکا ہے، نہ تو وہ میری ضروریات کا خیال کرتا ہے اور نہ ہی مجھے وقت دیتا ہے۔ اب کیونکہ یہ مسائل قوم سدوم کی عورتوں کے بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور اس کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا معاملہ کیا۔ جب اس نے قوم سدوم کی عورتوں میں ایک نمایاں جگہ بنا لی اور ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو اس نے شہر کی سب سے با اثر اور امیر و کبیر خوبصورت ترین خاتون کو آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے بہلا پھسلا کر یہ سمجھایا کہ اگر مردوں سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اور جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں بھی عورتوں سے ہی اپنی جنسی تسکین پوری کر سکتی ہیں۔
ناظرین اکرام، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت دنیا میں جاری اس لیسبین فتنے کی، جس کی بنیاد لاقیس بنت ابلیس نے قوم لوط کو بہکا کر رکھی تھی۔ جب قوم سدوم کی وہ امیر کبیر عورت لاقیس بنت ابلیس کے اس فتنے کا شکار ہو گئی تو اس کی مدد سے لاقیس نے قوم سدوم کی باقی عورتوں کو بھی اپنے اس فتنے میں شامل کر لیا اور ان کو یہ باور کروایا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہیں کریں گی، جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ایک دوسرے سے ہی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ قوم سدوم کے مردوں کی طرح قوم سدوم کی عورتیں بھی اسی علت کا شکار ہو گئیں اور وہ مردوں سے بے نیاز ہو کر عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں۔ جس طرح سے قوم سدوم کے مرد اس گناہ کا شکار تھے، اسی طرح اسی عیش و عشرت اور علت کا شکار قوم سدوم کی عورتیں بھی ہو گئیں۔ جب قوم سدوم پوری طرح اس برائی کی دلدل میں دھنس گئی، تب اللہ رب العزت نے ان پر اپنی حجت کو پورا کرنے اور اپنی طرف واپس لانے کے لیے ان پر حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور قوم سدوم پر عذاب آنے سے پہلے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی تو تب وہ وہاں سے ہجرت کر کے عراق میں اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی تشریف لے گئے تھے۔ قوم سدوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ قرآن میں پوری طرح تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں موجود فرشتوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور انہیں اپنے مذموم جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا، تو ان پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا۔ ناظرین اکرام، قوم سدوم کا یہ ہے وہ علاقہ جہاں ان پر عذاب نازل ہوا تھا، جسے ہم بحر مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اب نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی انسان یا جاندار ڈوب سکتا ہے۔ بحر مردار یہاں تک کہ باقی سمندروں کی سطح سے بھی کئی درجے نیچے ہے، اور یہاں پہ پانی کی سطح بھی باقی سمندروں کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قوم سدوم پر عذاب نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے ایک پر سے قوم سدوم کی پوری آبادی کو اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر نیچے پٹخ دیا، جس سے ان کا پورا علاقہ زمین میں دھنس گیا اور زمین میں موجود نمکیات باہر آ گئیں۔ اس کے بعد قوم سدوم کی بستی پر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، جس سے اہل سدوم کے جسموں کے چیتڑے اڑ گئے اور پورا علاقہ پوری طرح زمین میں دھنس کر نیست و نابود ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پانی چڑھ آیا اور یہاں پر چڑھے ہوئے پانی میں نمکیات کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ علاقہ زمین میں دھنس گیا تھا، اس لیے اس علاقے میں موجود پانی کی سطح دنیا میں موجود باقی سمندروں کے مقابلے میں سطح سے کہیں نیچے ہے۔ ناظرین، یہ تھی لاقیس بنت ابلیس کی وہ کارگزاری جس کی وجہ سے ابلیس آج بھی اس پر فخر کرتا ہے، اور لاقیس بنت ابلیس نے اپنا یہ شیطانی کام آج کے دور میں بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ مغربی ممالک میں شروع ہونے والی LGBTQ نامی تحریک، جس میں لیسبینزم، گے ازم اور دوسری قسم کے گناہوں اور جنسی افعال کی ترغیب دی جاتی ہے، اب صرف مغربی اقوام تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات اب انڈیا اور پاکستان میں بھی عام معاشرے میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ LGBTQ نامی یہ تحریک بنیادی انسانی حقوق کے نام پر نہ صرف لیسبینزم اور گے ازم کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ آپ ایسی خبریں تک سن چکے ہوں گے کہ پوری دنیا میں کئی ممالک نے اس طرح کی شادیوں کو بھی جائز اور قانونی قرار دیا ہے، جہاں پر مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، شیطان کا کام صرف بہکانا اور پھسلانا ہوتا ہے، اور وہ عملی طور پر ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کوئی گناہ کریں۔ عملی طور پر اس گناہ کو پورا کرنے کا بیڑا انسان خود اٹھاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ وہ ان کو شیطان پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ شیطان کا کام صرف بہکانا ہے، لیکن ہمیں گن پوائنٹ پر گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ البتہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور غلط کو اچھا اور درست بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو ایسا موقع نہ دیں، اور جب بھی کوئی وسوسہ ذہن میں آئے تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں، اور کوئی بھی ایسا کام کریں جو نیکی میں شمار ہوتا ہو، جس سے شیطان شکست کھائے اور
وہاں سے بھاگ جائے۔ ہم اللہ کی پناہ شیطان کے مقابلے میں طلب کرتے رہیں تو شیطان انشاءاللہ ہمیں بہکانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام آفتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ٹیم کی یہ محنت پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔